بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بیان لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے موت کا منظر کیسا ہوگا، تو چلے بیان کو شروع کریں۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کے تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا۔ لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رکھتی نہیں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو۔ اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بےتابی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے، کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک
ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکا لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کرتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا پوری جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وہاں جا کے دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔
कब्रों में अजाब भुगतने वाले लोग, दर्दनाक अजाब भुगतने वाले लोग कयामत का खौफनाक मंजर देख के कहेंगे, इलाही हम सोए हुए थे, हमें किसने जगा दिया। कब्र का अजाब नींद मालूम होगा कयामत के अजाब के मुकाबले में। तुम्हें तो यकीन नहीं आता होगा, कहता होगा कारी हनीफ कहानी कह रहा है। हाँ, जो मर गए उनसे जाके पूछो, जाओ कब्रिस्तान में जाके पूछो तुम्हारा क्या हाल है। जिनका मर जाता है वो अपने मुर्दे को उठाकर कब्रिस्तान में ले जाते हैं। कब्र खोदी, पुराना मुर्दे की हड्डियां निकल आईं, उन हड्डियों को निकाल कर बाहर रखा, गाड़ा पकड़ाते, ईंट देते, अपनी मैयत को उतारते, उन हड्डियों पे पैर आ गया, उस खोपड़ी पे पैर आ गया जो पहली कब्र से निकाल के रखी थी। कहता उसमें से आवाज आई खोपड़ी में से, कहता कल पाओ काश है सर पर जो आ गया, यकसर उस्तु खाना शकिस्ता से चूर था। और जो खोपड़ी पैर के नीचे आई उसमें से आवाज आती है, जरा राह देख के चल और बेखबर, कल मैं भी तेरी तरह सरे पुरगुरूर था। और पैर के नीचे चूर चूर कर देने वाले, कल इस खोपड़ी पे बड़े अच्छे अच्छे दुपट्टे ओढ़े जाते थे, इतर की मालिश की जाती थी, हार डाले जाते थे, आज तेरे पैर के नीचे आकर मैं चूर चूर हो गया हूं। कल को किसी के पैर के नीचे तू यूं ही चूर चूर हो जाएगा। मेरी तेरी क्या हस्ती क्या मजाल। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, मदीना पाक है, आखिरी वक्त है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरा जिगर फटने लगा जब मैंने हुजूर को पसीने आते देखे। मैंने हजरत के चेहरे पे घबराहट देखी और आपने फरमाया, आयशा ठंडे पानी का प्याला तो ला। न दौड़ी, ठंडे पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दे। मैंने रख दिया। फरमाती यहां दोगी मेरी परेशानी की रहमत वाला हाथ उस प्याले में भिगो भिगो कर चेहरे अनवर पे मलना शुरू फरमा दिया, छींटे मारने शुरू फरमाए। मैंने अर्ज किया मेरे आका क्या हुआ? फरमाया ऐसा मौत बड़ी घबराहट वाली है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब बैठी थी, फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी करीब बैठी थी। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूं? मुझे घर में आने की इजाजत है? जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो परेशान बैठी थी, फरमाने लगी, ओ देहाती गवार कहीं के, मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। सरकार को थोड़ा सा होश आया, फरमाया लख्ते जिगर किसे बेहोश कहती हो, किसे देहाती कहती हो, किसे गंवार कहती हो? ये तो वो हैं जो बच्चों को यतीम बना दें, ये तो वो हैं जो दुल्हन का सुहाग उजाड़ दे, ये तो वो है जिन्होंने कोठियों को वीरान कर दिया, बंगलों को वीरान कर दिया, मुल्कों को वीरान कर दिया। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांगी जा रही है। ले आए, अल्लाह पाक ने सलाम भेजा है, आपको बुलाया है, मैं तैयार हूं। रूह मुबारक कब्ज करने लगे, घुटनों के करीब पहुंचे। सरकार ने फरमाया, ओ इस्राइल मुझे तकलीफ हो रही है। फरमाया मेरी क्या मजाल है? अर्ज किया, आका मेरी क्या मजाल है आपको तकलीफ दूं? मेरी क्या जुर्रत है मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं?
فرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. آج میری ایک تمنا ہے, میری ایک آرزو ہے, میری ایک حسرت ہے, میرے دل کا ایک جذبہ ہے, اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا, اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. امت کے جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا. میری تمنا ہے ساری امت کو جو دکھ دینے ہے وہ آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے. وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے. آؤ امتیوں, نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں, تجھے اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں, تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی, ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا, بالکل آواز بند ہو گئی, لب حرکت کرتے تھے. میں نے کان لگایا تو یہ آواز تھی ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے, مولا میری امت کو معاف کر دے. امت کا حال تو دیکھو, نمازوں کی پرواہ نہیں, روزے کی پرواہ نہیں, قرآن مجید کی پرواہ نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہیں. ان بچوں کو تو نہیں دمکا سکتا کوئی بھی. کیا کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آخر ختم ہو جانے والے ہیں. ایک دن بہت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی. اسی کو مجذوب کرتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا. تیرا سوٹ, تیرے لباس, تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی. آخری وقت ہے, پریشان حال ہے. قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں, آزا اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں, دم نکل گیا. آنکھ تیری اپنی, دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی, کھل گئی, بند کرنے کی طاقت نہیں. ہاتھ تیرا اپنا, انگلی بند رہ گئی, کھول نہیں سکتا. پیر اکٹھے ہو گئے, الگ الگ ہو گئے, اکٹھے نہیں کر سکتا, دوسرا آدمی بند کرتا ہے. یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے, جس سے کتابیں پڑھتا ہے, جس سے سارا دن گانے گاتا ہے, جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے, تیرا منہ ہے. دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا, بند کرنے کی طاقت نہیں. اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہے. کمانڈر ان چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی, آج مرا پڑا ہے, آنکھ نہیں بند کر سکتا. وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی, وہ بھی کسی زمانے کی, جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی. وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں, پیر الگ الگ ہیں, اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا. منہ چل گیا, بند نہیں کر سکتا. آنکھ کھل گئی, بند نہیں کر سکتا. آخرکار پسڑی پہ لٹا لیا, غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا.
अब इस तरफ का कोई आदमी जानते ये कि टोला है बदमाशों का जो बाहर है। मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया हजारों चीजें देख करके भी समझ नहीं करती, हजारों को मरते देख के भी तैयारी का मफहूम समझ में ना आया। तख्ते पे लिखा रखा है गुस्ल देने की तैयारी है, कपड़े उतारने लगा। हदीस पाक में आता है आदमी का बदन इस कदर दुख जाता है, हाथ लगने से ऐसा मालूम होता है जैसे छुरे चल गए हो। मक्खी बैठ जाए तो पहाड़ मालूम होता है। मजाक है मौत, अरे मौत तो मौत है। सारे आलम को नफरत कर दिया मौत ने। उधर कपड़े उतरने लगे, उधर आवाज देती है चूर है जिस्म इतना करम कीजियो, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजियो, मेरे कपड़े उतारो संभाल के। और मुझे गुस्ल देने वाले आहिस्ता आहिस्ता मेरे कपड़े उतार, तेरे हाथ भी मुझे छुरे की तरह लगते हैं। कपड़े उतारने वाले को लालच है कपड़े सही सालिम उतारो। उधर जुबान हाल से कहता लोगो आओ मेरा हाल देख लो, मेरे कपड़े उतर रहे हैं, नंगा किया जा रहा हूं। औरत की मैयत है, आवाज लगाती है, जुबान हाल से कहती है आओ सुनियो, ओ मेरी बहनों आओ, मेरे सूट उतरते देखो, मेरा जेवर उतरता देखो, मेरी नाक का जेवर उतरता देखो, मेरी चूड़ियां टूटती देखो। कुंबा कबीला छोड़ के वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है, बचेगा कोई नहीं। इसलिए उस अंधेरी कोठरी की तैयारी करो। मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। कपड़े उतार दिए, गुस्ल देने लगे, हाथ फेरने लगा। उधर से आवाज आती है मैंने झेली है मुसीबत बेशुमार, और हौले हौले जिस्मों से कपड़े उतार। तेरा कपड़े उतारना मुझे इतना दुख देता है कि जैसे हजारों छुरे मेरी जान पे चला दिए गए हो। तुझे क्या मालूम है मैं किन मकामात को अबूर करके आया हूं, मैं मौत की घाटी से गुजर के आया हूं, मैं परेशानी के आलम से गुजर के आया हूं, मैं उस तबाही से गुजरा हूं जिस तबाही से गुजरने के बाद कोई वापस अपने घर नहीं आया, कोई अपने बच्चों को पूछने ना आया। पानी डालते हैं, आवाज आती है जानों पर सदमे पड़े है मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोटा दिल। ऐसा कर पानी न ठंडा हो न गर्म हो, मैं तो नहीं बोल सकूंगा, मैं तो नहीं बोल सकूंगा। जिस तरह आज मैं खामोश हूं कल को तू इसी तरह खामोश हो जाएगा, इसी तरह तेरी जुबान को ताला लग जाएगा जिस तरह आज मेरी जुबान बंद है। खुद ख्याल कर, ठंडे का गर्म का अदब का एहतराम का खुद ख्याल कर। गुस्ल देने वाला साबुन मलता है, फिर हाथ फेरता मैयत के बदन पे। आवाज आती है जिस तरह मलते हैं
اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل. تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے, مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھوڑا میرا بدن دکھتا ہو. سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی, وہ رگیں توڑی گئی, حلق میرا کڑوا ہو گیا, آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے, کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے, خون سارا میرا خشک ہو گیا. تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ آہستہ ہاتھ چلا, آج تو ہاتھ چلا رہا, کل کو تجھ پر کسی اور کا ہاتھ چلے گا. کفن میں رکھ لیتے ہیں, منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کہتا پھر کفن کے وقت آتی ہے ندا, اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا. منہ کھلا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آخری مسافری روانہ ہے. آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی, ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی. کسی نے آواز لگا دی, جلدی کرو, منزل پہنچاؤ. اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کرنے ہیں کچھ دیر تک, اور میری صورت تو ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. کیوں جلدی کرتے ہو, کیوں ادھم مچا رکھا ہے؟ میں تو ایسا جاؤں گا, میں تو ایسی جاؤں گی, آج کے بعد نظر نہ آؤں گی. پھر اس طرف سے کسی نے آواز لگا دی, جلدی کرو اور کام بے شمار کرنے ہیں, منزل پہنچاؤ. کام سے جلدی گاڑی کو کمر تک پہنچاؤ, کمر تیار ہو چکی. آواز آتی ہے, اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. اور لوگوں میری یہ ننھے ننھے بچے, میری یہ چھوٹی چھوٹی دھی ساری زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے, امی کا لاڈ کیسا ہوتا ہے, امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے. شادی ہو کے چلے گی, روئے گی, سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا. آواز آتی ہے, جلدی نہ مچاؤ, میرے یہ یتیم بچے جن کو پتا بھی نہیں آج کس کا لاڈ اجڑ گیا, کس کے ارمان اجڑ گئے, کس کا پیار اجڑ گیا, کس کی زندگی اجڑ گئی, کس کی دنیا برباد ہو گئی. ایک مرتبہ ماں کا منہ اور معصوم کو دکھا دو. لوگوں کے دروازوں پہ رویا کریں گے, پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. نقصان کوئی کرے گا, ذمہ ان کے لگے گا. جہاں سے گزریں گے بدنام ہوں گے. عید آئے گی, کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ عید آئے گی, کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے؟ شادیاں آئیں گی, کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت والا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے, اگر لوگ سننے تو جگر پھٹ جائیں. افسوس کرتا ہے, کاش اس مکان میں میں اپنا جینا لگاتا, اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا, اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا, اور آج نکلا ہوں مڑ کے لے آؤں گا. گھر سے جنازہ جب باہر نکلتا ہے, پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم, اور کہتی ہے چلا کے رو اے پرانم, اور لوگوں دیکھنا, لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم,
اور زندگی کاٹیں گے ماں السقیم. لوگوں آج میں اپنی کو اجاڑ چلا, آج میری کا سواد اجڑ گیا, آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی, آج میری کی عزت برباد ہوئی. خبردار میری آبرو کو نہ تکنا, میری عزت کو نہ تکنا, کل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں توڑی جائیں گی. اور کہتا میرا اپنا یہ حال بن گیا, لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ, اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ. میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں, مجھے گناہوں کے زہر نے کھا کے ختم کر دیا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کا مفہوم سمجھایا. 6666 آیتوں والا قرآن تمہارے حوالے کیا, رمضان تمہارے حوالے کیا. رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ, قرآن لے کے دیا اس کی تلاوت کرو, عظمت کرو. نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. حدیث ساتھ میں آتا ہے جنہوں نے مردوں نے عورتوں نے قرآن پڑھا اور قرآن نہیں پڑھتے بھول گئے, قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. پڑھ کے دیکھو 16واں سپارہ, قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا, یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں. آواز آئے گی تو نے میرا قرآن بلایا, جا ہم نے آج تجھے بلا دیا, آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے. بدعملی سے پناہ مانگو, بد کرداری سے پناہ مانگو, روح سیاہی سے توبہ کرو, اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی جو نیکی ہوئی ہے اس کی قبولیت کی دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہماری تراویح, ہمارے روزے, ہماری تلاوت, ہماری زکوٰۃ, ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور پروردگار عالم کی ذات اقدس جو بقایا گھڑیاں باقی ہیں, جو بقایا دن باقی ہیں, ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے. یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا رمضان قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرما. مولا صدقہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو معافی عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, آبا و اجداد کی بخشش فرما, دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما.